الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے تمام دوست احباب سامعین و حاضرین حضرات، امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے، اور میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے چینل کو لوگوں نے بہت پسند کیا ہے اور سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ صدقہ جاری اور ساری فرمائے. آج 22 جمادی الثانی ہے. آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے. اسی نسبت سے میں کچھ چند باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ذات ہے کہ جو نبی علیہ الصلاۃ کے دنیا سے جانے کے بعد کمزور سے کمزور ہی ہوتے گئے. نبی علیہ الصلاۃ کی جو جدائی تھی اس کو برداشت نہ کر سکے، لیکن دنیاوی لحاظ سے وہ کوہ پہاڑ تھے، بہت ہی بلند مقام کے، بلند درجے کے، پائے کے، ایمان کے پختہ تھے. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دن دنیا سے گئے، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پریشان تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دیکھو، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ حی و قیوم ہے. اگر نبی علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے تو وہ دنیا سے جا چکے ہیں. یہ الفاظ حضرت ابوبکر صدیق نے کہے اور اللہ نے کہلوائے، اور لوگ پھر اپنے اپنے مقام پر، یعنی کہ انہوں نے سوچا اور سمجھا واقعی ابوبکر صدیق کی بات سچ ہے. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 2 سال 3 ماہ 11 یا 12 دن خلافت پہ معمور رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اتنے دن دنیا پہ وہ رہے اور بہت ہی اچھے کام کیے. اگر وہ اس کی طرف میں جاؤں تو کافی وقت درکار ہوگا، لیکن میں مختصر بیان کرتا ہوں تاکہ چھوٹی ویڈیو ہو تو لوگ سنتے ہیں، لمبا بیان ہو تو پھر سنتے نہیں ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت محبوب اور محب کی یگانگت ایک جیسی ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، ان کی علالت کا آغاز درد سر سے ہوتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کی علالت کا آغاز بھی درد سر سے ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہفتے بخار میں مبتلا رہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی 2 ہفتے علالت میں مبتلا رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سالہ زندگی پائی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی 63 سالہ زندگی پائی. نبی علیہ السلام سوموار والے دن دنیا سے رحلت فرمائی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سوموار والے دن دنیا سے رحلت فرمائی ہے. یہ محب اور محبوب کی ایک پیار اور محبت کی نسبت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہی مقام
نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایسی شخصیت ہے، ایک دن چڑیا کو دیکھا باغ میں، وہ پھدک رہی ہے اور کہتے ہیں کہ کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، اور فرماتے ہیں اے چڑیا، یا اللہ کاش میں بھی ایک چڑیا ہوتا جیسے یہ بہاروں پھولوں کی مہک اور فروٹ کھاتی پھرتی ہے، اسی طرح میں بھی ایسے ہوتا اور دنیا سے چلا جاتا، میرا حساب و کتاب نہ ہوتا۔ کبھی کہتے یہ جیسے یہ درخت ہے، میں درخت ہوتا، کاٹ کر جلا دیا جاتا، ختم ہو جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، یہ تو ان کی آرزو تھی، لیکن اللہ نے ان کو مقام ایسا عطا فرمایا ہے، کل قیامت کے دن ہر ایک کہتا پھرے گا یا رب نفسی یا رب نفسی، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا رب امتی یا رب امتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے میرے پیارے محبوب، اپنا سر اٹھاؤ اور مانگو، جو مانگو گے میں عطا کروں گا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنا سر سجدے سے اٹھائیں گے، وہ کہیں گے یا اللہ حساب و کتاب شروع کرا دے، تاکہ یہ لوگ جو پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی یہ پریشانی ختم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جلال میں ہوں گے، فرمائیں گے اے میرے پیارے نبی لاؤ پیش کرو میرے سامنے کہ جس کا حساب میں شروع کروں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام دائیں ہاتھ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر اللہ کے دربار میں پیش کر دیں گے۔ اللہ فرمائے گا اے میرے پیارے نبی، تم نے ایسے شخص کو میرے سامنے پیش کیا ہے حساب و کتاب کے لیے جس کو دیکھ کر میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اور رب کریم نے وہ انعامات فرمائے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین کو کہتے تھے اے جبرائیل امین جاؤ میرے پیارے نبی کو کہہ دو کہ حضرت ابوبکر صدیق کو میرا سلام پیش کرو کہ آج میں ابوبکر صدیق سے اتنا راضی ہوں کہ اس ابوبکر صدیق نے سب کچھ مجھ پہ قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنے کپڑے جسم سے پہنے ہوئے تھے وہ اتار کے میرے راستے میں دے دیے ہیں، اور اپنے جسم میں درختوں کے پتے وہ لپیٹ لیے ہیں۔ یہ تھوڑی عظمت ہے، یہ تھوڑی شان ہے کہ اللہ کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے سب کچھ قربان کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر اتنے راضی ہو گئے کہ کل قیامت کے دن سب کے سامنے اللہ کا جو غصہ ہوگا وہ سب ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اب باری آتی ہے کہ وقت قریب آ رہا ہے، مصلی پہ جاتے رہے، نمازیں پڑھاتے رہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک طاقت تھی مصلی پہ جاتے رہے، نمازیں پڑھاتے رہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو مصلی تھا وہ ابوبکر صدیق کو اس پہ کھڑا کر دیا، ابوبکر صدیق جا کر نماز پڑھاؤ۔ تو آج ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب تک طاقت رہی مسجد میں جانے کی نماز پڑھاتے رہے، اور آج نحیف کمزور بیماری کی وجہ سے کمزور ہو رہے ہیں، اور فرمایا عمر آپ ایسے کرو، مصلی کو سنبھالو اور نماز پڑھاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کی وصیت کے مطابق مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں اور نبی کی امت کو نمازیں پڑھا رہے ہیں۔ آخر کار وقت قریب آتا گیا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ صحابہ کرام سے مشورہ کیا، حضرت عثمان غنی سے مشورہ کیا، عبد الرحمن بن عوف سے مشورہ کیا، اور دیگر صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ عمر کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے۔ سب نے کہا جتنا وہ باہر سے صاف ہے اس سے زیادہ اندر سے صاف ہے۔ ایک نے کہا تھوڑے وہ غصے والے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کوئی بات نہیں، اگر وہ غصے والے ہیں، میں نرم تھا، وہ سخت تھے، جب ان پہ ذمہ داری آ جائے گی تو وہ خود بخود نرم ہو جائیں گے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست تھی۔ مسئلہ ان کے حوالے کر دیا۔ دنیا سے جانے سے پہلے ہی
فرمایا، وصیت لکھی کہ اے مدینہ کے لوگوں، مسلمانوں، نبی کے امتیوں، میں آج آپ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کا خلیفہ مقرر کر رہا ہوں۔ آپ کو کوئی اختلاف تو نہیں؟ سب نے کہا بالکل، آپ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بہتر کیا ہے۔ اور اس کے بعد دعا کی، یا اللہ میں جو کر سکتا تھا وہ کر دیا، اب یا اللہ تو جانے اور یہ جانے، اب جو کوئی غلط کام میں نے تو اپنی فراست کے مطابق، اپنے علم کے مطابق صحیح فیصلہ کیا ہے، اگر کوئی اس راستہ سے بھٹک جائے گا تو وہ اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہوگا۔ پھر حضرت اپنی بیٹی کو فرمایا، بیٹی عائشہ ایسے کرو کہ وہ میرا وظیفہ مسلمانوں نے مقرر کیا تھا، وہ 6000 درہم 2 سال 3 ماہ اور کچھ دن، اس کا وظیفہ 6000 درہم ہے۔ میں نے آج تک اسلام سے، مسلمانوں سے لیا کچھ نہیں، دیا ہے، اور مسلمانوں نے مجھے وہ میرا وظیفہ جو مقرر کیا تھا وہ 6000 درہم ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ جاتے جاتے میں اسلام سے کچھ لوں، میں تو ساری زندگی اسلام کے لیے دیا ہے۔ ایسے کر وہ فلاں جگہ پہ میرا پلاٹ ہے، زمین ہے، ایسے کرو اس کو بیچ کر بیت المال میں وہ پیسہ جو ہے وہ جمع کرا دینا، 6000 درہم۔ ایسے ہی کیا، اور پھر اپنی بیٹی کو کہا کہ ایسے کرنا ہے، پھٹا پرانا جو کفن ہوگا اس میں مجھے دفنانا ہے۔ بیٹی کہتی ہیں، ابو جان میں آپ کے لیے نیا کفن خریدوں گی۔ فرمایا نہیں، جو زندہ ہوتے ہیں وہ کپڑے کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں، مردہ کو اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے، مجھے پرانے کپڑوں، بسیدہ کپڑوں میں ہی آپ نے کفن پہنا کے دفن کرنا ہے۔ ان کی وصیت پہ عمل کیا گیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، اے میری بیٹی ایسے کرنا ہے، یہ ایک اونٹنی ہے اور ایک غلام ہے اور یہ بسیدہ چادر پرانی ہے، ایسے کرنا ہے میری وفات کے بعد یہ تینوں چیزیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دینی ہے۔ اور ڈاچی بھی وہ تھی جو حکومت کے سرکاری مہمان آتے تھے، ان کو اس کے اوپر پانی لاد کر لایا جاتا تھا، خدمت کی جاتی تھی، اور غلام تھا وہ سرکاری مہمانوں کی خدمت کیا کرتا تھا، اور بسیدہ چادر تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تینوں چیزیں ہی واپس کر دیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ تینوں چیزیں پہنچتی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اے ابوبکر تو کیسا انسان تھا، تیرے اس عمل کو دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو جاری و ساری ہیں، تھمتے نہیں ہیں، کہ اتنا عظیم انسان آپ نے جو آنے والے لوگ ہیں ان کو سبق دے دیا ہے کہ جو حکمران ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے، اور جو ان کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے وہ عوام کا ہی ہوتا ہے، اس کا وہ مالک نہیں ہوتا، وہ واپس کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں اونٹنی بھی، غلام بھی، چادر بھی جو بیت المال سے ان کو دور خلافت میں ملی تھی وہ واپس کر دی ہے، اور جو وظیفہ ملا تھا وہ بھی واپس کر دیا ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اپنی بیٹی سے فرمایا، اے میری بیٹی میری بات سن، 20 وسق کھجوریں آپ کے پاس ہیں، میں نے ہبہ کی تھی، اگر آپ نے خرچ کر لی ہیں ٹھیک ہے، اگر خرچ نہیں کی تو آپ کے دوسرے جو بہن بھائی ہیں ان میں جو شریعت کے مطابق حصہ ہے وہ تقسیم کر دینا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ابو جان کہ میں ایسے ہی کروں گی، میں اپنے اوپر جو ہے ان کو اپنے پاس نہیں رکھوں گی، جو میرے بھائیوں کا، میری بہنوں کا حصہ بنتا ہے ان کو میں ادا کر دوں گی۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پھر جب جا رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، تو یہ سب کے لیے دعا کی،
یا اللہ میں جو کچھ کر سکتا تھا وہ کر دیا ہے، اب یا اللہ تو حضرت جاتے جاتے جب جا رہے ہیں دنیا سے، اسی وقت عراق کے نائب سپہ سالار حضرت مسئلہ آتے ہیں، بھائی کیا مسئلہ ہے، جنگ کے کیا حالات ہیں؟ فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم کو زیادہ بھیج دیا ہے کفار نے۔ اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا، اے عمر میری بات سن، اگر میں دنیا سے رات کو جاتا ہوں تو صبح سے پہلے پہلے ایک فوج کی کمک آپ نے بھیجنی ہے عراق میں، اور اگر میں دن میں فوت ہوتا ہوں تو شام سے پہلے پہلے جتنی جلدی ہو سکتا ہے وہ کمک آپ نے مسئلہ کے ساتھ ان کے پاس بھیج دینی ہے، تاکہ یہ جو کسریٰ کے مقابلہ میں انہوں نے نئی فوج کے بھیجی ہے، اس کا مقابلہ کے لیے، اسلام کی بلندی کے لیے، اسلام نے ہی سب کچھ دیا ہے اور اسلام کے لیے ہی جینا اور مرنا ہے، اور آپ نے عمر کبھی بھی اس میں تاخیر نہیں کرنی ہے، کیونکہ اسلام نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کچھ ہمیں بتلایا ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ وہ مسلمانوں تک پہنچائیں اور اسلام کی اور اپنے نبی کی حفاظت کرنی ہے، اللہ کے قرآن کی حفاظت کرنی ہے۔ دیکھو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان، وہ عظمت ہے کہ سب سے پہلے اسلام کا برملا اظہار کیا ہے، سب سے پہلے اسلام کی تصدیق کی ہے، سب سے پہلے اسلام کے لیے مار کھائی ہے، سب سے پہلے اسلام کے لیے اپنے جسم کو لہو لہان کرایا ہے، سب سے پہلے اسلام کے پرچم کو بلند کیا ہے، سب سے پہلے نبوت کی تصدیق کی ہے، سب سے پہلے معراج کی تصدیق کی ہے، سب سے پہلے اپنے مال کو اسلام کے لیے خرچ کیا ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے۔ اور کل قیامت کے دن جب دنیا سے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ حیثیت دی ہے کہ انبیاء کے بعد جو مقام ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ جو خلافت میں انہوں نے اپنے وقت گزارا ہے وہ بھی ایک قابل دید ہے، اور ایک جو حکمران ہے ان کے نقش قدم پہ چلیں گے تو کامیابی ہوگی، لیکن ہمارے حکمران جو ہیں یہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، زیادتیاں آپ اپنے وقتوں میں کرتے ہیں، اس کا پھر حساب و کتابی اسی طریقے سے ان کو دینا پڑتا ہے۔ کل قیامت کے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مقام ملا ہے کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، پہلو مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزار، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ دیکھو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم مٹی لگی ہے، پیدا ہوئے ہیں، وہی مٹی حضرت ابوبکر صدیق کو لگی ہوئی ہے، اسی لیے وہ ایک جگہ پہ ان کا مزار ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ کل قیامت کے دن کوئی اپنی عبادت لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، کوئی شہادت لے کر، کوئی ریاضت لے کر، کوئی اپنا تلاوت لے کر، کوئی تہجد کے نفل لے کر، کوئی اپنا اور عبادات لے کر، شہادت لے کر اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، لیکن قربان جائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے، وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رفاقت کو لے کر اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے۔ یہ مقام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ رب کریم ہم سب کو حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ پیار اور محبت اور دیگر صحابہ کرام کے ساتھ پیار اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔